اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، طبیعت سے ٹھیک ہوگی آپ لوگوں کی۔ دیکھیں میرے بھائی، آج کا ٹاپک جو ہے بیسکلی حقوق العباد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد منسلک ہیں انسانوں سے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ حقوق اللہ معاف کر دینے پر بھی وہ قادر ہے۔ اب حقوق اللہ کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی کوئی بھی کام جو اللہ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو وہ حقوق اللہ میں آتا ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک متعلقہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ میری طرف سے کسی شخص کا دل دکھ جاتا ہے، جب تک وہ شخص مجھے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھے اس گناہ پہ، اس عمل پہ معاف نہیں کرے گی۔ حقوق العباد یعنی کہ انسانوں کے حقوق، جنہیں پورا کرنا بہت اہم ذمہ داری ہے، اور افسوس کہ ہم سب اس ذمہ داری سے قاصر ہیں۔ آج ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، جو مجبور ہیں، رات کی روٹی نہیں پکتی ہے اور ہم لوگ کھا کے سوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے گھر میں جب کوئی چیز پکاؤ تو شوربہ پانی ڈال کے مزید بڑھا دو تاکہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا اپوزٹ کرتے ہیں۔ ہم چھپا کے چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں۔ پڑوسی تو پڑوسی، رشتہ دار نہیں پوچھ رہے ایک دوسرے کو۔ کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور؟ میری بات یاد رکھیے گا، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے عمرے یا آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر حقوق العباد میں آپ فیل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ معراج شریف پہ جو اللہ کے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی کوئی ایک واقعہ ارشاد فرما دیں۔ یہ بھی جاتی ہیں، پوچھ کے آتی ہیں، آ کے اپنے جب والد کو بتاتی ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابی ہیں، سوچ کا اپنا معیار ہے۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ ابا حضور میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں بتائی جس سے آپ رونا شروع کر دیں۔ میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تیری امت میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا دل خوش کر دے گا میں بنا حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا دل دکھا دے تو بنا حساب کتاب کے اسے جہنم بھی مل سکتی ہے۔ کتنی سخت وعید ہے یہاں پہ، کتنا سخت پیغام ہے اللہ کی جانب سے، پر ہم لوگ یہ چیزیں نہیں سوچتے۔ میں آج اس ویڈیو میں آن ایئر ہو کے میں اعلانیہ معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے، خواہ میرے وہ رشتہ دار ہیں، خواہ کوئی پڑوسی ہیں، یا مجھے کسی بھی اینگل سے وہ جانتے ہو، میری جانب سے ان کا اگر دل دکھا ہو، ان کو تکلیف پہنچی ہو، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو، میں تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں ان سے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حقوق العباد کے معاملے میں پکڑا جاؤں تو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا آپ کو کہ مجھے معاف کر دیں؟ جب میں قبر میں لیٹا ہوں گا میں کیسے آؤں گا آپ تک؟ میری کیسے رسائی ممکن ہوگی آپ تک کہ پلیز مجھے معاف کر دیں؟ جبکہ بے شک اللہ حقوق اللہ پہ مجھے بخش دیا ہو، اس نے بے شک اللہ نے مجھے حقوق اللہ پہ بخش دیا ہو، لیکن حقوق العباد میں اگر پکڑ ہو گئی تو میں کیسے جان چھڑاؤں گا؟ میں کیسے برداشت کروں گا وہ جہنم کی کھڑکی کی گرمی، وہ آگ کا بستر، وہ آگ جو دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے؟ میں کیسے برداشت کروں گا؟ مجھ سے نہیں برداشت ہوگا، میرے اندر سخت نہیں ہے، میں دنیا کی آگ نہیں برداشت کر پاتا ہوں، میں وہ کیسے برداشت کروں؟ وہ میں جسے راضی دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی رضا کے لیے میں سجدے کرتا ہوں 5 وقت، میں عمرے کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں سارا دن، جس کی رضا کے لیے میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، اس کے بندے کو ناراض کر کے
میں اس کی ناراضگی کیوں سمیٹوں؟ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کا خیال کریں، کوئی مجبور ہے اس کی مجبوری کا خیال کریں، نہ کہ فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے، سوچے کس درجے کے کس لیول کے پتھر ہوں گے کہ آپ کی نالین مبارک خون مبارک سے بھر چکے تھے، عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ابھی ان پہ پہاڑ گرا دے۔ حضور نے کہا نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ دیکھیں اعلیٰ ظرف میرے نبی کا، دیکھیں یہ پیغام ہے امت کے لیے، لیکن امت سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو حضور نے دریافت کیا، پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ حضور گھر جاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، وہ ایمان لے آتی ہے۔ وہ ایک عورت جو سامان اٹھا کے کہیں جا رہی تھی، حضور نے دیکھا، حضور نے کہا بوڑھی عورت ہے، کیسے پکڑا جا رہا ہوگا اتنا بڑا برا؟ اسے حضور نے جا کے اس کا سامان پکڑا، کہا میں منزل تک پہنچا دیتا ہوں، اما فکر نہ کرے۔ سارے رستے میں حضور کی برائی کرتی کہ اسے نہیں پتا تھا حضور ساتھ ہے، وہ نہیں جانتی تھی بس شکل، نہ تعارف کروایا تھا حضور نے، سارے رستے حضور کی برائی کرتی کہ حضور چپ کر کے مسکرا کے سنتے گئے۔ اور جب اس کی منزل آئی تو حضور نے مسکرا کر اس کا سامان اس کو واپس کیا۔ اس بوڑھی عورت نے پوچھا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں؟ حضور نے کہا میں محمد ہوں، میں وہ محمد ہوں جس کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی۔ اتنی وہ متاثر ہوئی میرے نبی سے، میرے نبی کے اخلاق سے، ایمان لے آئی۔ مسجد نبی میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی بیٹھے ہیں، ایک پاگل عورت آئی، یوں اشارہ کر کے حضور کو بلایا، تپتی ہوئی دھوپ میں۔ حضور بڑی دیر ہو گئی کھڑے، اس عورت کی بات سن رہے ہیں۔ ایک صحابی جاتے ہیں، میرے نبی کی سخاوت کا میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں اس نے، میرے نبی کی سخاوت کا آپ حال دیکھیں۔ صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور یہ تو پاگل ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا، یہ تو ایسی آپ کے ساتھ محو گفتگو ہے، آپ کو بھی اس نے لگایا ہوا گفتگو میں، آ جائیں آپ گرمی میں کھڑے ہیں۔ حضور نے کہا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ میرا نبی، پراؤڈ ٹو بی محمدی، میں فخر سے کہتا ہوں۔ یہ چیز اپنائیں نا، معاف کر دینے کا حوصلہ رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تم حق پہ بھی ہو، اس کے باوجود اگر تم نے معافی مانگ لی اور اس سے تمہاری کوئی عزت میں کمی آئی ہے تمہیں لگا، تو بروز محشر وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ بروز محشر عزت کے جب محتاج ہو کے سارے اللہ کے نبی تمہیں تمہاری وہ عزت دیں گے۔ خیال کریں میرا بھائی، خیال کریں، خصوصاً بالخصوص حقوق العباد کا خیال کریں، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ آخرت میں اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے میرا بھائی۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تمہارا خدا کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، پکڑے جائیں گے آپ کو سب پتا ہوتا ہے۔ کوئی شیعہ ہو گیا اس کو نہیں بلانا، کوئی بھابی ہو گیا اسے نہیں بلانا، کوئی دیوبندی ہو گیا اسے نہیں بلانا، کوئی ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھتا ہے اسے نہیں بلانا، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں پڑھتا ہے نہیں بلانا، کوئی درباروں پہ جاتا ہے نہیں بلانا۔ ارے بھائی یہ چیزیں نہیں پوچھنا، اللہ پاک نے یہ چیزیں نہیں پوچھنی، بلکہ پوچھے گا وہ یہ کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بھوک کا خیال کیا، یا مجبور تھا، اس کی مجبوری کا خیال کیا، تمہارا رشتہ دار تھا، تم صاحب حیثیت خیال کیا۔ آج میں اعلانیہ صرف اپنے اللہ کی ذات کی خاطر، اپنے نبی کی ذات کی خاطر، اللہ اور نبی کی دونوں کی رضا کے لیے، میں آج چاہے میرا باپ ہے، چاہے میری اسٹیپ مام ہے، چاہے میرا کوئی چچا چاچی پھوپھی تایا کوئی بھی ہے بھائی، جانے میں اگر میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہو تو میں تیرے دل سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میں کم عقل ہوں، آپ بڑے ہیں میرے، ٹھیک ہے، اور آپ میرے سر کا تاج بھی ہیں، ٹھیک ہے، میں قطعی طور پہ نہیں کہتا آپ اپنے رابط مجھ سے دوبارہ قائم کریں، مت کیجیے، لیکن بس مجھے معاف کر دیجیے کہ اللہ کے حضور میری پکڑنا، اتنا احسان کیجیے، رابط قائم مجھ سے مت کیجیے، چھوڑ دیں مجھے اکیلا، چھوڑ دیں، چھوڑا ہوا ہے مزید چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، رابط قائم مت کریں، لیکن مجھے معاف کر دیجیے گا، میں معافی مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میرے دل سخت نہیں ہے میں اللہ کی ناراضگی برداشت کروں۔ تو میرا بھائی خیال کریں، حقوق العباد کا اسپیشلی خیال کریں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، عمرے، زکاتیں، یہ ساری چیزیں ضائع ہو گئی، سوچیں، امیجن کریں، اور مجھے نہ کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے، میں نہیں کہہ رہا، میں حدیثوں سے، نبی کے فرمانوں سے ثابت کر رہا ہوں آپ کو میرا بھائی، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد پر اور حقوق اللہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔